السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ جھوم جھوم کر ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ فیضان اختر رضا یو کے چینل کے سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، جیسا کہ آپ تقریباً ایک ہفتے سے روزہ کے مسائل وغیرہ سماعت فرما رہے ہیں، روزہ کے مسائل تو جو ہو سکے ہم نے بیان کیے، اور بھی بہت سارے مسائل باقی ہیں۔ آج میں چاہ رہا ہوں، آج 7واں سیشن ہے، تراویح کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ تراویح کہاں سے ثابت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی رمضان کے مہینے میں جو قیام کرے گا ثواب کی طلب کی نیت سے، اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے، طلب ثواب کے لیے تراویح کی نماز پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے چھوٹے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سوال، تراویح یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت؟ جواب، تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ سنت کی کئی قسمیں ہوتی ہے، تو یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی پڑھنا ہی ہے، اور علی الکفایہ ہے، تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تراویح صرف مردوں پہ سنت، مردوں کے لیے سنت ہے یا عورتوں کے لیے بھی؟ جواب، تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ جو بھی مسلمان عاقل ہیں، بالغ ہیں، تو ان پر تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، انہیں ضرور پڑھنا ہے۔ اور تراویح کی نماز جس طرح مردوں کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تراویح میں کتنی رکعت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں 8 ہے، کچھ کہتے ہیں اور ہر جگہ عام طور پہ تو 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، تو حقیقت کیا ہے؟ جواب، تراویح کی کل رکعت یہ 20 ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے سے یہ 20 ہی رکعت چلی آ رہی ہے۔ تراویح میں 20 رکعت ہی پڑھا جاتا ہے، لہذا 20 رکعت ہی تراویح کی پڑھنا یہ سنت ہے، اس میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ اب رہا یہ کہ 20 رکعت ہی کیوں پڑھتے ہیں، اس میں کیا دلیل ہے؟ تو 20 رکعت کیوں پڑھتے ہیں، یہ تو حکمت علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ دن اور رات میں کل فرض نماز وہ 17 ہوتے ہیں، اور 3 وتر واجب ہے۔ ان دونوں کو ملا دیا جائے، یعنی فرض کو اور واجب کو، تو یہ کل 20 ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ جب بندہ تراویح پڑھتا ہے 20 رکعات، تو اس کے ذریعے یہ فرض و واجب کی برکتیں اور رحمتیں اللہ سبحانہ و تعالی 20 رکعت تراویح پڑھنے سے عطا فرماتا ہے۔ تو اتنا یاد رکھے کہ تراویح کی کل رکعات 20 ہیں، اور 20 ہی پڑھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز کس نے قائم کی؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، حضور سے تراویح پڑھنا ثابت ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں پڑھ کر اس کو چھوڑ دیا، یہ خیال کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو
کہ یہ نماز ہماری امت پہ فرض ہو جائے اور امت پڑھ نہ پائے، ہماری امت مشقت میں پڑ جائے۔ یہ کتنی محبت والی بات ہے، کتنی چاہت والی بات ہے کہ سب کو سب کا خیال ہوتا ہے، مگر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے کہ امت تکلیف میں پڑ جائے یہ آقا کو گوارا نہیں ہے۔ کیا کہیے ان کی محبت کا، ہم کیا ان سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبت تو فقط زبانی رہ گئی ہے۔ اللہ کرے یہ محبت دلی بھی ہو، زبانی بھی ہو، ظاہری بھی ہو اور باطنی بھی ہو۔ جتنی محبت، جتنی الفت، جتنی چاہت ہمارے نبی ہم سے رکھتے ہیں، جتنی محبت پیار حضور ہم سے کرتے ہیں، اس کا ایک رتی برابر بھی ہم لوگ دیکھیں اپنے حال کو تو اتنی محبت اپنے آقا سے نہیں کرتے ہیں، حالانکہ کرنی چاہیے۔ جی، تو آقا نے کچھ دنوں پڑھ کر تراویح کی نماز باضابطہ پڑھنا چھوڑ دیا جماعت کے ساتھ، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد نبوی میں الگ الگ کچھ جماعت بنا کر اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے سوچا کہ یہ جو الگ الگ سب ہیں، کیا بہتر ہوتا کہ ان سب کو اکٹھے کر دیا جائے۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں تمام جو تھے مسجد میں سب کو شامل کر دیا اور با جماعت تراویح کی نماز شروع فرما دی۔ کل ہو کر کے دیکھا تو تمام جتنے مصلیان تھے سب با جماعت تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا نعم البدعۃ هذه، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ باضابطہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز جو شروع ہوئی ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوئی ہے اور صحابہ کرام کے اتفاق رائے سے ہوئی ہے، اور یہ اچھی بدعت ہے۔ پتہ یہ چلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، وہ بدعت جہنم میں لے جائے گی۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، جو بری بدعت ہوگی وہ گمراہی اور جہنم میں لے جانے والی ہوگی، مگر اچھی بدعت تو ایسی ہے کہ وہ جنت میں لے جانے والی ہے۔ لہٰذا یہ فرق واضح رہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تراویح کی نماز باضابطہ جماعت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی اتفاق رائے سے قائم فرمایا اور آج تک چلا آ رہا ہے، اور ہر ایک اس کو پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ اچھی بدعت ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ تراویح کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح کا وقت عشاء کی جو فرض نماز ہے، یہ فرض نماز پڑھنے کے بعد ہی تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے تراویح فرض نماز نہ پڑھی اور وہ تراویح کی جماعت میں شریک ہو گیا تو اس کی تراویح نہیں ہوگی۔ لہذا اگر تراویح چل رہی ہے اور آپ نے عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھی ہے تو سب سے پہلے عشاء کی فرض نماز پڑھیے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر تراویح کی جماعت میں شریک ہو جائیے۔ جتنی تراویح آپ حافظ صاحب کے پیچھے، امام صاحب کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور جو باقی رہ جائے وہ بعد میں آپ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ وتر کی نماز تنہا پڑھیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر تراویح کی نماز چھوٹ جائے تو کیا اس کی قضا کرنی پڑے گی؟ جواب نہیں۔ اگر تراویح کی نماز چھوٹ جائے تو اب اس کی قضا نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں۔ یہاں سوال ہے کہ کیا تراویح جو 20 رکعت پڑھتے ہیں ایک سلام سے، یا کوئی چاہے تو 2 سلام سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کیا؟ اس کا جواب سماعت فرمائیں، تفصیلی جواب انشاءاللہ ہم کر لیں گے۔ تراویح کی کل 20 رکعات ہیں، بہتر تو یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے، یعنی 2 رکعت پہ ایک سلام، 2 رکعت پہ ایک سلام، یعنی 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی 4 رکعت کر کے چاہتا ہے تو یہ پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر 2 رکعت ہی ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھیں، جو بھی مسلمان بھائی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تراویح کی نماز پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے بڑا ثواب بھی ہے، بڑی برکت بھی ہے،
اور دنیا اور آخرت کے لیے بہترین یہ ذریعہ بھی ہے اچھائی پانے کے لیے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس احترام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو باجماعت تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو کہیں وہ حق کہیں، آپ جو سنیں وہ حق سنیں، اللہ ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو فیضان اختر رضا نیٹ ورک UK کے جتنے سنچالک ہیں، معاونین ہیں، ناظرین ہیں، ان تمام کو اللہ سبحانہ وتعالی دونوں جہاں کی رحمتوں، خوشحالیوں، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی دونوں جہاں کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔